الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے تھوڑا سا حصہ قرآن کریم کا اور رسول پاک علیہ السلام کی ایک دو حدیثیں تلاوت کی ہیں. انہوں کے اوپر ہی میں کچھ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سننے سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر جمعے پہ تقریباً نیا موضوع ہی ہوتا ہے. آج والا موضوع نیا تو نہیں ہے مگر ضرورت اس کی ہے. اسی وجہ سے میں نے آج کے اس جمعے میں اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں: انما المؤمنون اخوہ. مومن سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے. آپ کریم علیہ السلام نے فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ایک اور فرمان جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا: الدین النصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے. یہ چند حدیثیں اور قرآن کریم کا ایک جملہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے. اسی کے اوپر ہی روشنی ڈالوں گا. یہ دنیا کا دستور ہے کہ دو چیزوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے تیسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اینٹ کو اینٹ کے ساتھ اگر آپ جوڑیں گے تو ایک تیسری چیز کی ضرورت پیش آئے گی، وہ ہے سیمٹ. سیمٹ کے بغیر اینٹ اینٹ کے ساتھ نہیں جڑ سکتی. اینٹ کو اینٹ کے ساتھ جوڑنے کے لیے سیمٹ کی ضرورت ہے. اگر لکڑی ٹوٹ جائے اس کو جوڑنا ہے
تو اس کو جوڑنے کے لیے کیل اور ہتھوڑی کی ضرورت. لوہا اگر ٹوٹ جائے، لوہے کو جوڑنے کے لیے تیسری چیز کی ضرورت، اور وہ ہے ویلڈنگ. اسی طریقے سے اگر کاغذ پھٹ جائے، اس کو جوڑنا ہے تو ٹیپ سولوشن کی ضرورت. کپڑا پھٹ جائے، اس کو جوڑنا ہے تو سوئی دھاگے کی ضرورت. ہر دو چیزوں کو آپس میں ملانے کے لیے تیسری چیز کی ضرورت پیش آیا کرتی ہے. دو دلوں کو آپس میں ملانے کے لیے کون سی چیز ہے جس کی ضرورت ہے کہ دو دلیں آپس میں جڑ جائیں، مل جائیں، ان کے اندر محبت پیدا ہو جائے؟ لوہے کو جوڑنے کے لیے ویلڈنگ کی ضرورت، لکڑی کو جوڑنے کے لیے کیل اور ہتھوڑی کی ضرورت، اینٹ کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ کی ضرورت، کپڑے کو جوڑنے کے لیے سوئی دھاگے کی ضرورت. دل کو دل سے جوڑنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کے لیے اسلام کی ضرورت. دو دلیں آپس میں تب ملیں گی، دو اینٹیں آپس میں تب ملیں گی جب سیمنٹ ہو، دو دلیں آپس میں تب ملیں گی جب اسلام. اسلام نہیں ہے تو نفرتیں ہیں، اسلام نہیں ہے عداوتیں ہیں، اسلام نہیں ہے دشمنیاں ہیں. اسلام ہے تو سب کچھ ہے. میرے آقا نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی ہے. الدین والنصیحہ یہ مبتدا اور خبر ہیں. الدین مبتدا، النصیحہ خبر. مبتدا اور خبر دونوں جب معرف باللام ہوں، یعنی دونوں کے شروع میں جب الف لام ہو تو لازم و ملزوم کی معنی ہوتی ہے. الدین و النصیحہ، دین نصیحت ہے، نصیحت دین ہے، دین نصیحت ہے. جو یہ ہے وہ یہ ہے، جو یہ ہے وہ یہ ہے، لازم ملزوم ہے. یعنی ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام ہو اور خیر خواہی نہ ہو، خیر خواہی ہو اور اسلام نہ ہو، ایسے نہیں ہوتی. الدین و النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. جہاں جہاں دین ہوگا وہاں وہاں خیر خواہی ہوگی. اب دو دلوں کو جوڑنے کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ اسلام کی. دو دلیں آپس میں تب جڑیں گی، ان کی آپس میں محبت تب پیدا ہوگی جب ان کے اندر اسلام ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. مالک کائنات قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں، فرمایا جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالح کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، فرمایا ان کی آپس کے اندر میں اللہ محبت پیدا کر دیتا ہوں. محبت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ اینٹ کو اینٹ سے کس چیز سے جوڑا جاتا ہے؟ بولو. کپڑے کو کس چیز سے جوڑا جاتا ہے؟ کاغذ کو کس چیز سے جوڑا جاتا ہے؟ لوہے کو کس چیز سے جوڑا جاتا ہے؟ دل کو دل کے ساتھ کس چیز سے جوڑا جاتا ہے؟ بولو. اسلام سے. ایمان ہوگا، عمل صالح ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ایمان اور عمل صالح کی برکت سے میں آپس میں محبت پیدا کر دیتا ہوں. دنیا کے اندر بڑی محبتیں آپ نے دیکھی ہوں گی. لیلا مجنو کے قصے بھی آپ نے سنے، عمر ماروی کے قصے بھی آپ نے سنے ہوں گے، تصریف انو کے قصے بھی آپ نے سنے ہوں گے. دنیا کے اندر بڑے بڑے عاشق آئے، ان کی عشق کی داستانیں آپ نے سنی ہوں گی. مگر میری دعویٰ ہے، میرا نظریہ ہے، میرا عقیدہ ہے،
محمد عربی کے ساتھ جو صحابہ محبت کرتے تھے وہ لیلا مجنوں کو ایسی محبت آپس میں نہیں تھی۔ صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ کوئی ایک صحابی نہیں، تمام صحابہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عاشق تھے۔ پیغمبر کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے جملہ نکلتا تھا، صحابہ فوراً اسے عملی جامہ پہنا دیتے۔ اتنی بڑی محبت صحابہ کی دل میں اس نے ڈالی، کہاں سے آئی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم۔ کچھ تم بھی بولو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، تیرے صحابہ جو تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں، لو انفقت ما فی الارض جميعا، زمین و آسمان کے سارے خزانے تیرے ہاتھ میں آ جاتے، ان سارے خزانوں کو لٹا کر ان کی یہ محبت خرید لیتا اپنے لیے۔ اللہ فرماتے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، کبھی بھی ان کی دلیں آپ جیت نہیں سکتے تھے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، ان کی محبت آپ کے ساتھ کس نے پیدا کی؟ بولو، اللہ نے پیدا کی۔ کس نے؟ کس وجہ سے؟ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے۔ جہاں جہاں اسلام ہوگا وہیں وہیں محبتیں ہوں گی، جہاں جہاں بے دینی ہوگی وہیں وہیں نفرتیں، عداوت اور دشمنی ہوگی۔ آج ہم مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں، گھر گھر کے اندر لڑائی ہے، گھر گھر کے اندر تنازع ہے، دشمنی ہے، ناراضگیاں ہیں، بھائی کی بھائی کے ساتھ نہیں بنتی، باپ بیٹے کی آپس میں نہیں بنتی، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر گھر والے کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ بولو، بے دینی ہے؟ کیا ہے؟ میں چیلنج سے کہتا ہوں پوری دنیا کا چکر لگاؤ، رب محمد کی قسم، جہاں جہاں آپ کو محبتیں نظر آئیں گی وہاں وہاں اسلام ہوگا، دینداری ہوگی۔ جہاں جہاں نفرتیں ہوں گی، عداوتیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، یقین کرو ان گھروں کے اندر، اس شہر کے اندر، اس گاؤں کے اندر، اس بستی کے اندر دینداری نہیں ہوگی۔ دینداری جہاں ہوگی وہیں محبت ہوگی، جہاں بے دینی ہوگی وہاں لڑائی ہوگی۔ محبت اگر چاہتے ہو آؤ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اصل مومن جو تھے ان مومنوں کے اوپر نظر ڈالو، اصل اسلام کی جھلک وہاں نظر آئے گی۔ ہم تو باسپتی مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، اصل اسلام اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی پہ نظر ڈالو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں، ایک بندہ آیا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، کوئی چیز اس کے پاس نہیں، آ کر عرض کی اللہ کے رسول میں مسافر ہوں، بھوک لگی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، میرے لیے کھانے کا کوئی انتظام کرو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک گھر کے پاس پیغام بھیجا کہ کھانا باہر بھیجو، مہمان آیا ہوا ہے۔ گھر سے جواب آیا کہ گھر میں کوئی چیز نہیں۔ دوسری بیوی کے پاس پیغام بھیجا، قاصد خالی واپس آیا۔ تیسرے گھر سے، چوتھے گھر سے
نبی پاک علیہ السلام کے سارے گھروں سے وہ خالی واپس لوٹا آیا، اللہ کے رسول گھر میں کچھ بھی نہیں۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کان میں کہہ دیا ہے کسی کے گھر میں کچھ نبی کے مہمان کو کھلاؤ۔ ایک انصاری صحابی اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول آپ کا مہمان آج مجھے دو، میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے دعا دے دی، صحابی نبی پاک علیہ السلام کے مہمان کو لے کر اپنے گھر چلا۔ گھر پہنچ کر اپنی بیوی کے سامنے حقیقت رکھی کہ اللہ کے پیغمبر کا مہمان آیا تھا، مگر وہاں کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کے پیغمبر کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، میں پیغمبر کے مہمان کو لے کر آیا ہوں، بتاؤ کچھ گھر میں ہے کہ نہیں؟ بیوی کہنے لگی گھر کے اندر تھوڑا سا کھانا ہے، بچوں کے لیے رکھا ہوا، اپن تو دونوں ویسے ہی بھوکے سوئیں گے، اور تو کوئی چیز نہیں۔ صحابی کہتا ہے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو ایسے بہلا کر کوئی بہانہ بنا کر بھوکا سلا دے، اپن نہیں کھائیں گے، نبی کے مہمان کو کھلا دے۔ اچھا وہ کھانا لایا گیا، کھانا بھی اتنا تھا، بچوں کو سلا دیا گیا، کھانا لایا گیا، کھانا بھی اتنا تھا کہ ایک ہی بندہ کھا سکتا تھا، اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اگر اس سنت کو زندہ کرتے ہیں تو مہمان بھوکا رہتا ہے۔ اب صحابی پریشان، اچانک ان کے ذہن کے اندر یہ تجویز آئی، اپنی بیوی کو کہہ بھیجا کہ دیا کھانا لگا کر، جو دیا ہمارے پاس جل رہا ہوگا اس کو بنانے کے بہانے پر آنا اور اس کو بجھا کر چلی جانا، اور ہم دونوں وہاں بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کریں گے، میں اسے محسوس کرواؤں گا میں بھی تیرے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، میں اپنے ہونٹ ہلاتا رہوں گا، اسے یوں محسوس کراؤں گا کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، نبی کا مہمان کھا لے۔ بالآخر یوں ہی ہوا، دیا بنانے کے بہانے پر وہ مومنہ صحابیہ پہنچی، دیا بجھا کر چلی گئی۔ اس صحابی انصاری صحابی نے اپنے ہونٹ ہلانا شروع کر دیے، ہونٹ ہلاتے رہے، مہمان سمجھتا رہا کہ یہ بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر کریم علیہ السلام کے مہمان کھانے سے فارغ ہوئے، اور صبح کو صحابی جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچے، اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیج دیا، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا میرے محبوب تیرے دیوانوں کی، تیرے صحابہ کی تیرے ساتھ کتنی محبت ہے، خود بھوکے پیاسے رہ کر بھی تیرے مہمانوں کو پیٹ بھر کر کھلاتے ہیں۔ اصل دین دیکھنا ہے، اصل اسلام دیکھنا ہے تو ان کی زندگی کا جائزہ لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے گھر میں پڑوس سے بکری کا سر آیا ہدیے کے طور پر کہ یہ غریب ہیں، گزارا کر لیں گے، آج کھانے کا گزارا اسی پہ کر لیں گے۔ بکری کا سر آیا، جب اس صحابی کے پاس بکری کا سر آیا، اس نے کہا میرا پڑوسی شاید بھوکا ہوگا، ہم کھانا پکا لیں، اس بیچارے کا کیا حال ہوگا، ہم کھانا پکا لیں، ہم کھانا کھا لیں، پڑوسی بھوکا رہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ بکری کا سر خود نہیں بنایا، پڑوس کے گھر کے پاس بھیج دیا، اور اس کے پاس جب وہ سر آیا اس نے بھی یہی سوچا ہم پکا کر کھا لیں گے، پڑوسی کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوگا کہ نہیں۔
اس نے پھر اور آگے بھیج دیا. جب ان کے پاس پہنچا اس نے بھی یہی سوچ کر اور آگے بھیج دیا, اس نے یہی سوچ کر آگے بھیج دیا, اس نے یہ سوچ کر آگے بھیج دیا. 7 گھروں سے وہ بکری کا سر گھوم کر اسی جگہ آیا جس نے شروع سے بھیجا تھا. اصل دین دیکھنا ہے تو یہی ہے, اصل اسلام دیکھنا ہے تو یہی نظر آئے گا. اصل اسلام تو وہ ہے, ہم تو نام کے مسلمان بنے بیٹھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جنگ یرموک میں میرے چچا زاد بھائی گم ہو گئے. مجھے یوں محسوس ہوا شاید وہ شہید ہو گئے ہیں. جو لوگ شہید ہو گئے تھے میں ان شہیدوں میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش کے لیے نکلا. اپنے ساتھ تھوڑا پانی تھا, وہ پانی لے کر چلا. شاید وہ ابھی زندہ مجھے مل جائے, اسے پانی کی ضرورت ہو تو پانی پیش کروں گا. پانی لے کر شہیدوں میں تلاش کرتے کرتے اچانک میرے چچا زاد بھائی کے اوپر میری نظر پڑی. ابھی تک زخمی تھے مگر حالت انتہائی نازک تھی, آخری وقت تھا, کرا رہے تھے. ان کی زبان پہ آواز تھی اللہ اللہ, پیاس لگی ہے, پانی کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت. وہ پانی کی آواز لگا رہا تھا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں جلدی جلدی دوڑ کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا. پانی کی بوتل اپنے چچا زاد بھائی کے منہ میں ڈالنے لگا. برابر میں ایک اور زخمی کے کرانے کی آواز آئی. وہ بھی کہہ رہا تھا لا تش لا تش, پیاس پیاس. میرے چچا زاد بھائی نے اپنا منہ بند کر کے گردن تھوڑا سا ہلا کر اشارہ کیا کہ اس بھائی کو پانی پہنچا, مجھے چھوڑ دو. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں وہ پانی لے کر میں اس دوسرے زخمی کے پاس پہنچا. وہاں سے اور آگے ایک زخمی تھا, اس کے کرانے کی آواز آئی. اس کی بھی آواز آ رہی تھی اللہ پیاس پیاس. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں اس کو جب پانی منہ میں ڈالنے لگا اس نے بھی اپنا منہ بند کر دیا. مجھے اشارہ کیا کہ اس بھائی کو پانی دے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں 7 بندوں تک میں چلا گیا. ہر ایک کے پاس جب پہنچتا دوسری آواز آتی, وہ اپنا منہ بند کر دیتا, اشارہ کرتا کہ وہاں تک پانی پہنچا. جب آخری 7 تک پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے. لوٹ کر دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے. تیسرے کے پاس, چوتھے, 5ویں, 6, بالآخر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھو, معمولی باتیں نہیں. بیان کرنا سننا تو آسان ہے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھو. کیا ان کی آپس میں محبتیں تھی. اصل اسلام دیکھنا ہے تو وہیں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک صحابی نے اپنی زمین بیچی, دوسرے صحابی نے زمین خریدی. جس صحابی نے زمین خریدی تھی وہ اسی کے اندر ہل چلا رہا تھا. ہل چلاتے چلاتے اچانک زمین میں سے دفینہ نکل آیا. دفینہ سمجھتے ہیں, سونا جو پرانے دور میں, پرانے زمانے میں یہ زمین بیچاری ان کی بینک ہوتی تھی. یہ ہمارا بینکوں والا سسٹم تو تھا نہیں. وہ اپنا خزانہ, اپنی ملکیت, اپنی رقم زمین کے اندر رکھ لیا کرتے تھے, گڑھا کھود کر چھپا دیتے تھے. پھر جو چھپانے والا ہوتا تھا اسے پتا ہوتا تھا کہ میں نے کہاں پہ رکھی. جس صحابی نے زمین لی وہ ہل چلا رہا تھا. ہل چلاتے چلاتے دفینہ نکل آیا. فوراً اس دفینے کو, اس خزانے کو اٹھایا. جس صحابی نے زمین بیچی تھی اس کے پاس پہنچ گیا. کہتا ہے بھائی جان آپ کا دفینہ شاید آپ بھول گئے تھے, یہ مجھے مل گیا ہے, آپ کے پاس لایا ہوں. وہ کہتا ہے مجھے تو دفینے کا کوئی پتہ نہیں, میں نے تو کوئی خزانہ زمین میں چھپایا نہیں. آپ نے زمین لے لی, اب اگر سونا نکلے تو بھی تیرا, گھاس نکلے تو بھی تیرا.
وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں تو زمین خرید چکا ہوں، میں نے سونا تو نہیں خریدا، سونا تو تیرا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں سونا تیرا ہے۔ کیا وہ پاکیزہ دور تھا۔ میں نے اسی مناسبت سے آج کے دور کا بھی ایک واقعہ آپ ساتھیوں کو پہلے بھی بتایا تھا، ابھی دوبارہ پھر اسے ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ شاید پنجاب کا واقعہ ہے۔ ایک بندہ فوت ہوا، اس کے 2 بیٹے تھے، ان کا ترکہ تقسیم ہوا، ان کی زمین تھی، بھائیوں کو ملی، آدھی زمین اس کو ملی، آدھی اس کو ملی۔ جہاں سے نشان لگا تھا ان کی تقسیم کا کہ آدھی اس کی آدھی اس کی، اسی نشان کے اوپر ایک درخت اگا ہوا تھا۔ ہر کوئی دعویٰ کرنے لگا کہ یہ درخت میرا ہے، وہ کہتا ہے یہ درخت میرا، وہ کہتا ہے یہ درخت میرا۔ اب دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ یہ کون تھے؟ بھائی، دونوں سکے بھائی ہیں، لڑائی ہو رہی ہے درخت کے اوپر جو نشان کے بیچ میں۔ وہ کہتا ہے یہ درخت میرا، وہ کہتا ہے وہ درخت میرا۔ پھر ایک نے دوسرے بھائی کے اوپر کیس کر دیا، FIR کٹوا دی۔ اس کے پاس پھر کیس لڑنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس نے اپنی جو زمین ترکے میں ملی تھی اس کو کچھ حصہ بیچا، ٹکڑا بیچا تاکہ کیس لڑ سکوں۔ کچھ ٹکڑا بیچا اور کیس لڑنا شروع کیا۔ چلتے چلتے اب جس نے کیس کیا تھا اس کے پیسے گٹ گئے، اس نے تھوڑا سا ٹکڑا بیچا، کیس لڑتے رہے، اس کے پیسے ختم۔ اب وہ تھوڑا ٹکڑا بیچ کے کیس کو آگے چلا رہا ہے۔ پاکستان کی عدالت، پاکستان کا قانون، انصاف تو آپ کو پتہ ہے۔ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، پاکستان کی عدالت سے انصاف اس بندے کو ملے گا جس کی عمر نوح علیہ السلام کی ہو، خزانہ قارون کا ہو۔ قارون والا خزانہ کسی کے پاس ہو، پھر شاید کوئی انصاف ملے۔ پاکستان کی عدالت اور انصاف تو خیر، وہ کیس ان کا چلتا رہا، وہ تھوڑی زمین بیچتا، پھر وہ تھوڑی بیچتا، پھر وہ دونوں زمینیں بیچ کر بیٹھ گئے۔ فیصلہ آخر میں یہ آیا کہ درخت کو کاٹ دو، آدھا وہ لے جائے، آدھا وہ لے جائے۔ یہ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، آج کے مسلمان، وہ اس دور کے مسلمان تھے۔ وہ کہتا ہے تیرا، وہ کہتا ہے تیرا، ہم کہتے ہیں یہ میرا، وہ کہتا ہے یہ میرا۔ پتہ بھی ہو کہ یہ فلاں کا ہے، میرا نہیں ہے، پھر بھی ہم کچھ پڑھتے ہیں کہ شاید مل جائے۔ حضرت سائیں عبد الکریم قریشی بیر شریف والے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے، آمین کہہ دو بڑے آواز سے۔ آپ نے خود ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ ایک ساتھی آیا میرے پاس، اس نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ حضرت فلاں ہمارا رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، کیا اس کے ترکے میں سے مجھے کچھ ملے گا؟ میں نے کہا تیرا تو حصہ شریعت میں نہیں بن سکتا۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں مولانا، کورٹ تو ہے نا، میں عدالت چلا جاتا ہوں، یہاں سے نہیں ملتا میں وہاں سے لے لیتا ہوں۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے۔ بس میرے پاس آنا چاہیے، جائز ناجائز کو دیکھتے نہیں، حلال حرام کو دیکھتے نہیں۔ اسلام کو آج ہم مسلمانوں نے داغدار بنا رکھا ہے۔ اسلام بڑا پاکیزہ تھا۔ اسلام اصل دیکھنا ہے تو ان کی زندگی پہ نظر ڈال جن کے واقعات میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ خزانہ تیرا، وہ کہتا ہے یہ خزانہ تیرا۔ ان دونوں کی آپس کے اندر لڑائی ہو گئی۔ وہ کہتا ہے میں نہیں لیتا، وہ کہتا ہے میں نہیں لیتا، وہ تیرا ہے، وہ کہتا ہے یہ تیرا۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ تو کہہ دو۔ بالآخر اسی تنازع کا حل امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کی عدالت تک آ پہنچا۔ حضرت عمر بن خطاب نے دونوں کی باتیں سنی۔ حضرت عمر بن خطاب بھی پریشان ہو گئے کہ ان کا فیصلہ میں کیا کروں، کیسے کروں۔ بالآخر امیر المومنین نے ایک سے پوچھ لیا تجھے اولاد ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے بیٹا ہے۔ دوسرے سے پوچھا تجھے اولاد ہے؟ جی ہاں مجھے بیٹی ہے۔ فرمایا ان دونوں کا آپس میں رشتہ کرو، یہ خزانہ انہیں دے دو۔ یہ ہمارے بڑے تھے، یہ اصل اسلام تھا۔ ہم تو نام کے مسلمان بنے پھر رہے۔ ایک یہودی تھا، اپنا گھر بیچ رہا تھا، व्यापारी آئے لینے کے لیے، انہوں نے آ کر گھر دیکھا،
انہوں نے پوچھا کتنے پیسے لوگے؟ وہ کہتا ہے 2000 دینار۔ کس نے کہا 2000 دینار؟ ہاں، یہودی نے کہا 2000 دینار۔ لینے والوں نے کہا کہ ہم پہلا گھر تیرا تھوڑا ہی لینے آئے ہیں، ہم تو یہ کاروبار کرتے ہیں، ہمیں تو پوری مارکیٹ کا پتہ ہے، ریٹ کا پتہ ہے، اتنا تیرے گھر کی ملکیت مالیت نہیں ہے جتنی تو بتا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا پھر میرے گھر کی مالیت کیا ہے، رقم کیا ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا 1000 دینار۔ تو یہودی کہنے لگا میں نے بھی گھر کی 1000 دینار ہی رقم رکھی ہے، اور 1000 دینار میں آپ سے ڈبل اور اضافی لے رہا ہوں، اس لیے کہ میرے گھر کا پڑوسی عبداللہ بن مبارک ہے۔ نہیں سمجھے کہ عبداللہ بن مبارک جیسا پڑوسی جس گھر کا ہوگا اس گھر کی قیمت ڈبل ہونی چاہیے۔ یہودیوں کو بھی ہمارے بڑوں کو پڑوس کے اوپر ناز تھا، یہ زمانہ تھا۔ اصل اسلام دیکھنا ہے تو وہاں دیکھو، آج تو مارا ماری ہے، مارا ماری۔ اسلام کا جب عروج تھا، بغداد جب اسلام کا مرکز تھا، دن بدن اسلام پھیلتا جا رہا تھا، تو یہودیوں نے اپنا ایجنٹ، اپنا جاسوس بھیجا کہ جا کر مسلمانوں کی، اسلام کی ترقی کا راز معلوم کریں، کیا راز ہے؟ یہ دن بدن آگے نکلتے جا رہے ہیں۔ بغداد میں ان کا جاسوس آیا بغداد میں، اس نے جیسے ہی شہر میں داخل ہوا، اسے کسی چیز کے لینے کی ضرورت تھی، فرض کرو کینچی کی ضرورت تھی، سامنے دکان تھا، چڑھا دکان پہ، دکاندار سے کہا مجھے کینچی چاہیے، ہوگی؟ اس نے کہا ہے، نکالی، دکھائی، اس کو بھی پسند آئی، رقم پوچھی، اس نے رقم بتائی، اس نے پیسے نکال کر اسے دیے اور کینچی اٹھانے لگا، اس نے پیسے نہیں لیے، کینچی واپس رکھ لی۔ توجہ ہے؟ یہ حیران ہو گیا، یار کیا ماجرا ہے، میں لینے کے لیے کینچی آیا، کینچی آپ نے دکھائی بھی، رقم بھی بتائی، اور پھر ابھی دے نہیں رہے۔ اس نے کہا میں نہیں دیتا، وہ سامنے جو دکان ہے نا روڈ کی، اس طرف یہ دکان تھا، اس طرف وہ دکان تھا، اس دکان سے جا کر لے لو، یہی چیز اتنی رقم میں آپ کو وہاں سے مل جائے گی۔ یہ پھر وہاں چلا گیا، جا کر اس کو کہا کینچی ہے؟ اس نے کہا ہے۔ وہی چیز جو اس نے دکھائی وہی اس نے دکھائی، پیسے پوچھے جو اس نے بتائے وہی اس نے بتائے، اس نے پیسے نکال کر دیے، اس نے کینچی دے دی۔ یہ کینچی اٹھائی اور پھر واپس چلا آیا پہلے آدمی کے پاس، پہلے دکاندار کے پاس، اور اسے کہتا ہے یار راز بتاؤ کیا ہے، کینچی تو تیرے پاس بھی تھی اور تم نے نہیں دی اور مجھے وہاں بھیجا، کیوں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم دونوں صبح آ کر ایک ساتھ دکان کھولا، میں صبح سے بیٹھا دیکھ رہا ہوں، میرے پاس بہت گاہک آ گئے، اس کے پاس ابھی تک ایک گاہک بھی نہیں آیا، اسی وجہ سے میں نے تجھے وہاں بھیجا تاکہ ان کے بچوں کا بھی کچھ گزارا ہو جائے۔ اسلام اصل دیکھنا ہے۔ وہ جاسوس اسی جگہ سے واپس لوٹا، جا کر اطلاع دی، اسلام کی ترقی کا راز آپس کی خیر خواہی ہے، وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، اسی وجہ سے اسلام آگے نکلتا جا رہا ہے۔ اور آج وہ بات ہم سے اتنی دور چلی گئی، صرف نام کے ہم مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ اسلام کو ہم لوگوں نے اپنے کردار سے داغدار بنا رکھا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کیا تھی اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کی تعلیمات تھی، اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ذرا تم بھی بولو، اللہ کا قرآن کہتا ہے مومن سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، میرے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ تھی، میرے نبی نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا زمین والوں کے حال پہ رحم کھاؤ،
عرش والا تمہارے حال پہ رحم کھائے گا۔ اسلامی تعلیمات تو یہ تھی، میرے نبی نے فرمایا المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، آئینے کے سامنے اپنا چہرہ کرو گے، جو بھی نقص ہوگا، جو بھی عیب ہوگا، وہ چپ چپ کر کے خاموشی سے تمہیں بتا دے گا، اعلان نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں؟ فرمایا مومن مومن کا ایسے ہی آئینہ ہوتا ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ۔ اسلام کی تعلیمات یہ تھی، میرے نبی نے فرمایا جو کوئی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ اس بندے کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کیا تھی اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اللہ فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے اپنا کام چھوڑ کر نکل پڑتا ہے، اللہ اس بندے کی حاجتوں کے لیے خود نکل پڑتا ہے۔ دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کے ساتھ بھلائی، قرآن کریم اسلام دین نبی نے کیا ہدایات دی اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، میرے نبی نے فرمایا جو دھوکہ کرے وہ مجھ محمد میں سے نہیں۔ آج جگہ جگہ پر دھوکہ ہے، فراڈ ہے، دو نمبری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، کون سی برائی ہے، کون سی غلاظت ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر نہیں؟ اسلام کو ہم مسلمانوں نے آج داغدار بنا دیا، بے عیب چیز کو، ہمارے اپنے گناہوں کی شامت تو اپنی جگہ، خبردار کل قیامت کے دن اس اسلام کو ہمارے کردار کی وجہ سے داغدار بنانے کی جرم کے اندر کہیں ہم نہ پکڑے جائیں۔ اپنے گھر کے اندر بھائی بھوکا بیٹھا ہے، پڑوسی تو پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور ہم آگے والی صف میں آ کر پابندی کے ساتھ نماز پڑھ کر مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں، اپنی بہن کا حصہ کھا کر ہم مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں۔ یاد رکھو اپنی بہن کا حصہ نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں کرنا، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات اپناؤ گے، آج دوبارہ پھر اسلام ایسے ہی عروج اور ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا، نبی نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، ایسا زمانہ آئے گا لوگ نام کے مسلمان ہوں گے اور قرآن رسمی طور پر پڑھا جائے گا۔ آج اگر قرآن پڑھا جاتا ہے، تیجے پر پڑھا جاتا ہے، 40 میں پڑھا جاتا ہے، 10 میں پڑھا جاتا ہے، اپنے گھر میں اپنا قرآن اٹھا کر کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھیں گے جب کوئی مرے، قرآن پڑھیں گے جب کسی کا ختمہ ہو، قرآن پڑھیں گے جب کسی کا 40واں ہو، یہ رسم نہیں۔ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، میرے نبی نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا لوگ قرآن کو رسمی طور پر پڑھا کریں گے۔ آج ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ضرورت اسی چیز کی ہے، ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، کاروبار، نماز ہو، عبادت ہو، باہر کے اندر کے سارے معاملات شریعت کے مطابق اپنانے کی کوشش کریں، تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت